السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس اور میں ہوں مریم۔ پیش ہے ہمارا خصوصی پروگرام ہفتہ وار جائزہ، جس میں ہم گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جموں و کشمیر، ملک اور دنیا بھر میں پیش آنے والے اہم واقعات پر ایک جامع نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ جموں و کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں، یوم آزادی کی تقریبات، کھیلوں، ثقافت، تعلیم، صحت، انتظامی اقدامات اور سلامتی سے متعلق پیش رفت کے حوالے سے خاصا اہم رہا، جبکہ عالمی سطح پر ایران، امریکہ، آبنائے ہرمز، غزہ اور دیگر معاملات عالمی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ آئیے تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ جموں و کشمیر، سیاسی اور انتظامی سرگرمیاں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رواں ہفتے واضح کیا کہ جموں و کشمیر میں ان کی کونسل آف منسٹرز میں توسیع جلد متوقع ہے۔ سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اگست 15 کو کابینہ میں توسیع سے متعلق قیاس آرائیوں کو مسترد کیا اور کہا کہ مشاورت کا عمل جاری ہے اور یہ مشق جلد مکمل کر لی جائے گی۔ پارلیمنٹ کے حوالے سے عمر عبداللہ نے اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے جانے والے مسائل پر حکومت کے رد عمل کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ایوان کو مؤثر انداز میں چلانے کے لیے اٹھائے گئے معاملات کا مناسب طور پر ازالہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے یوم آزادی کے موقع پر ریاستی درجے کی بحالی اور وفاقی نظام کو مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا۔ بخشی اسٹیڈیم سری نگر میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر سے جو کچھ لیے گیا ہے اسے واپس کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے یوم آزادی خطاب پر اعتراض بھی کیا۔ قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے الزام عائد کیا کہ قومی دن کے پلیٹ فارم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کی تقریب کو ملک کی تاریخ، ترنگے اور قربانیاں دینے والوں کے احترام تک محدود رہنا چاہیے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ریزرویشن سے متعلق 2023 میں منظور کیے گئے قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا، جبکہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سید آغا روح اللہ مہدی کو اپنے بیٹے جیسا قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اختلاف رائے فطری ہے اور صحت مند بحث پارٹی کو مضبوط بناتی ہے۔ ادھر پنچایت اور ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے بھی سرگرمیاں تیز ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ریاستی الیکشن کمیشن نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ رواں ماہ کی آخر تک فیصلہ ضروری ہے، بصورت دیگر انتخابات رواں سال اکتوبر نومبر میں کرانا مشکل ہو سکتا ہے۔ یوم آزادی، جوش و جذبے کے ساتھ تقریبات۔ اگست 15 کو ملک بھر کے ساتھ جموں و کشمیر میں بھی 81واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے آزادی کے مجاہدین اور ان تمام افراد کو خراج عقیدت پیش کیا جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا۔ انہوں نے وکست بھارت کے عزم کو آگے بڑھانے پر زور دیا اور خواتین کے لیے 33% سیاسی ریزرویشن کی بھی اپیل کی۔ جموں و کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریاستی درجے کی بحالی، شفاف بھرتیوں اور داخلوں، عوامی اعتماد اور خطے کی تاریخ و قربانیوں کا ذکر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے 1947 میں قبائلی حملہ آوروں کے خلاف جموں و کشمیر کے عوام کی مزاحمت اور قربانیوں کو بھی یاد کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون میں ترنگا لہرایا اور اتحاد، سالمیت، جواب دہ حکمرانی، خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر زور دیا۔ جموں، پونچھ، اننت ناگ، بدگام اور دیگر اضلاعوں میں بھی مرکزی تقریبات منعقد ہوئیں، جبکہ یونیورسٹی آف کشمیر، آئی یو ایس ٹی، اسکمز، جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور دیگر تعلیمی و ثقافتی اداروں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ کھیل، 280 کروڑ روپے کے پیکیج سے نئی امید۔ کھیلوں کے شعبے میں یہ ہفتہ خاصا اہم رہا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں کھیلوں کے لیے مختص 280 کروڑ روپے کا پیکیج صرف آغاز ہے۔ سری نگر میں منعقدہ خصوصی تقریب میں انہوں نے 580 کھلاڑیوں میں نقد انعامات تقسیم کیے اور کھیلوں کی بنیادی ڈھانچے، کوچنگ، آلات اور سفری سہولیات میں مزید سرمایہ کاری کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صرف کرکٹ پر توجہ کافی نہیں، بلکہ دیگر کھیلوں میں بھی نوجوانوں کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کھیلوں کو منشیات کے خلاف جنگ کا ایک مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ کھیلوں کے وزیر ستیش شرما نے بھی عالمی معیار کا اسپورٹس ایکو سسٹم قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ کھلاڑیوں کو انعامی رقم شفاف طریقے سے ڈی بی ٹی کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے آئیکن اگینسٹ ڈرگز اینڈ ڈوپنگ مہم کا بھی آغاز کیا۔
سری نگر میں خواتین کی اسمتا یوٹی باسکٹ بال لیگ شروع ہوئی، جس میں جموں اور کشمیر کی 12 ٹیمیں حصہ لی رہی ہیں۔ بانڈی پورہ میں 2 روزہ اسمتا ڈسٹرکٹ ووشو لیگ میں 200 سے زائد طالبات نے شرکت کی، جبکہ یونیورسٹی آف کشمیر نے بھی اپنے سالانہ اسپورٹس کیلنڈر میں تمام تسلیم شدہ کھیلوں کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سری نگر کا شرن کشمیر اسٹیڈیم ایک بڑے کرکٹ مقابلے کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہے، جہاں جموں و کشمیر اور ریسٹ آف انڈیا کے درمیان ایرانی کپ مقابلہ منعقد ہونا ہے۔ ثقافت، دستکاری اور کشمیر کا ورثہ کشمیر کی ثقافتی شناخت کے حوالے سے بھی ہفتہ اہم رہا۔ جموں و کشمیر کے 2 ماہر دستکاروں منظور احمد حجام اور فیاض احمد وانی کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قومی ہینڈلوم ایوارڈ سے نوازا۔ انہیں شاندار چانددار کانی شال کی تیاری پر یہ اعزاز دیا گیا۔ حکومت نے ڈوڈا کے بھدرواہ میں تاریخی رتن گڑھ قلعے کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے 10 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد تاریخی ورثے کا تحفظ اور اسے سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جموں و کشمیر کے مختلف تاریخی مقامات، قدیم قلعوں، باولیوں اور مذہبی اور روحانی مقامات کے تحفظ کے لیے بھی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت نے دہلی میں جے کے کاریگری او کے نام سے مستند جموں و کشمیر ہینڈی کرافٹس کے لیے ایک سرکاری مارکیٹ پلیس بھی متعارف کرایا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کاریگروں اور خواتین سیلف ہیلپ گروپس کو براہ راست قومی اور عالمی خریداروں سے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ کشمیر پینٹ کی خصوصی اپیل۔ کشمیر پینٹ کرز کشمیر کی ثقافت صرف ہماری عمارتوں، تاریخی مقامات اور یادگاروں میں نہیں بلکہ ان ہاتھوں اور آوازوں میں بھی زندہ ہے جو نسلوں سے ہماری تہذیبی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے دستکار، موسیقار، کہانی گو اور روایتی فنکار آج محدود مواقع اور کم ہوتی آمدنی جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافتی میراث آنے والی نسلوں تک محفوظ رہے تو ہمیں اس کے محافظوں کو مواقع، پلیٹ فارم اور باعزت روزگار فراہم کرنا ہوگا۔ کشمیر پینٹ کرز، کیونکہ ثقافت کا تحفظ ان لوگوں کی دیکھ بھال سے شروع ہوتا ہے جو اسے زندہ رکھتے ہیں۔ تعلیم اور نوجوان تعلیم کے میدان میں بھی کئی اہم پیش رفت سامنے آئیں۔ یونیورسٹی آف کشمیر نے 3 ماہ پر مشتمل فیشن ٹیکنالوجی ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے، جس میں فیشن ڈیزائننگ، گارمنٹ کنسٹرکشن، پیٹرن میکنگ، سلائی اور فنیشنگ کی عملی تربیت دی جائے گی۔ یونیورسٹی آف کشمیر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کپواڑہ کیمپس بند کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں، بلکہ وہاں روزگار سے متعلق نئے کورسز متعارف کرانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے 6 طلباء کو تائیوان کی یونیورسٹیوں میں مکمل طور پر فنڈڈ سمر انٹرنشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس سے انہیں بین الاقوامی تعلیمی اور تحقیقی تجربہ حاصل ہوگا۔ نٹ سری نگر نے کشمیری زبان کے ترجمے کے لیے کیتی 2026 کے نام سے قومی سطح کا AI چیلنج بھی شروع کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مصنوعی ذہانت اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے ذریعے کشمیری زبان کے فروغ اور تحفظ کو تقویت دینا ہے۔ فلم اور ثقافت 2026 کی تیاریاں۔ جموں و کشمیر میں پہلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں اینڈ کشمیر 2026 کی تیاریاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ چیف سیکریٹری اتل ولو نے فیسٹیول کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فیسٹیول کے لیے تقریباً 1100 فلمیں 80 کے قریب ممالک سے موصول ہوئی ہیں۔ فیسٹیول 7 سے 10 ستمبر تک سری نگر، جموں اور گلمرگ میں منعقد ہوگا، جہاں فلموں کی اسکریننگ کے ساتھ ماسٹر کلاسز، ورکشاپس، تکنیکی سیشنز اور ثقافتی پروگرام بھی ہوں گے۔ جموں میں او فریم بائی فریم، اسٹوری ٹیلرز میٹ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں فلم سازوں، اداکاروں، پروڈیوسرز اور فنکاروں کو فیسٹیول میں بھرپور شرکت کی دعوت دی گئی۔ دوسری جانب سری نگر کے فلم اور ٹیلی ویژن سے وابستہ افراد نے دوردرشن سری نگر اور DD کاشر میں مقامی فنکاروں کے لیے مواقع میں کمی پر تشویش ظاہر کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مقامی فنکاروں اور تکنیکی عملے کے لیے پروڈکشن اور کمیشننگ کے مواقع بحال کیے جائیں۔ صحت، سماجی بہبود اور عوامی مسائل۔ جموں میں ایک منی بس حادثے میں کم از کم 25 طلباء، جن میں زیادہ تر طالبات تھیں، زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو GMC جموں منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی گئی۔ وزیر صحت سکینہ ایٹو نے اسپتال کا دورہ کر کے زخمی طلباء اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ سری نگر کے نشاط علاقے میں ایک سڑک حادثے میں 25 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئیں، جبکہ ریسی میں ایک 17 سالہ نوجوان نالے میں تیز پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا، جس کی تلاش جاری رہی۔ حکومت نے قانون و امن سے متعلق واقعات اور سیکیورٹی سے جڑے متاثرین کے لیے نئی ایکس گریشیا امدادی پالیسی بھی جاری کی ہے۔ ادھر جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کو واضح طور پر نشان زد کرنے کی ہدایت دی ہے۔
सलामती और अमन अमान और आज़ादी के पेश नज़र जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इज़ला में इजाफी नाके निगरानी और चेकिंग बढ़ाई गई। IGP कश्मीर वी के बर्दी ने लोगों से अपील की कि वो अमन आज़ादी की तकरीबात में बड़ी तादाद में शिरकत करें और सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान फोर्सेस के साथ ताउन करें। कश्मीर के बाज़ इलाकों में हालिया सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तलाशी कार्रवाइयाँ भी की गईं। दूसरी जानिब कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मुबैना ऑनलाइन धमकी के मामले पर भी इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दामात किए। पुलिस खत की सदाकत की जांच कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट रहनुमा MY तारिगामी ने कश्मीरी पंडितों को दी जाने वाली धमकियों की मजम्मत करते हुए कहा कि वो कश्मीर के समाजी और सकाफती ताने बाने का नाकाबिले जुदा हिस्सा हैं। साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई। मरकजी हुकूमत ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई के तहत 3,718 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया है, जिनमें जाली कर्ज ऐप्स भी शामिल हैं। हुकूमत के मुताबिक जून 2026 तक 32.8 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड शिकायत के मामले में 11.158 करोड़ रुपए से जायद रकम बचाई गई। इसके अलावा साइबर जराइम से मुंसलिक बड़ी तादाद में सिम कार्ड्स और IMEI नंबर्स को भी ब्लॉक किया गया है। मुल्क की अहम खबरें। मरकजी सतह पर हुकूमत ने मजदूरों के लिए नए लेबर कोड्स के तहत उजरतों, रिटायरमेंट फवाइद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कम या सिफर TDS सर्टिफिकेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक दरखास्त की कवायद तैयार करने का अमल भी शुरू किया है। दूसरी जानिब स्कूलों में ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा शक्कर और ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाओं को महदूद करने के लिए FSSAI की जानिब से तजावीज़ सामने आई हैं। एक पार्लिमानी कमेटी ने मुल्क में स्कूल छोड़ने की बुलंद शरह पर तशवीश जाहिर करते हुए बुनियादी तालीमी ढांचे, असातिज़ा की तरबियत, निसाबी कुतुब और तलबा की ज़हनी सेहत पर मज़ीद तवज्जो देने की सिफारिश की है। आलमी मंजरनामा। आलमी सतह पर मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर तशवीश का बायस बनी हुई है। गज़ा में जंगबंदी और अमन की कोशिशों के हवाले से अमरीका की जानिब से पेश करदा 15 निकाती मंसूबे को इसराइल की जानिब से मुस्तरद किए जाने की इत्तलात सामने आईं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास के गैर मुसल्लह होने तक इनखला से इनकार किया है। दूसरी जानिब ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हरमज़ में बहरी आमदोरफ्त की इंतज़ामात पर बातचीत जारी है। आबनाए हरमज़ आलमी तवानाई की तरसील के लिए इंतहाई अहम समंदरी रास्ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इक्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए पाबंदियों की हिकमत अमली की तरफ दोबारा रुख किया है, जबकि ईरान का कहना है कि माजी में भी अमरीकी पाबंदियां अपने मकासद हासिल नहीं कर सकीं। इधर एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग के दौरान अमरीका को MQ-9 रीपर ड्रोन्स का भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दुनिया की एक बड़ी कुदरती आफत कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम और कई हवाई अड्डों पर ऑपरेशन मुतासिर हुआ। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। खेलों की दुनिया से भारतीय क्रिकेट टीम में तवील वक्फे के बाद सरफराज खान की वापसी भी इस हफ्ते नुमाया खबर रही। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें दोबारा टीम में शामिल किया गया। सरफराज ने फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी और कश्मीर में स्पिन के खिलाफ अपनी तकनीक बेहतर बनाने के लिए तरबियत हासिल की। एजाज़ात और कामयाबियाँ। इस हफ्ते जम्मू व कश्मीर के लिए कई एजाज़ात भी बाइसे फ़ख्र रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल को 2026 का चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड मेरिटोरियस पब्लिक सर्विस अता किया गया। इस एजाज़ के तहत 5 अफसरान को मुंतखब किया गया, जिनमें प्रोफेसर नसीर इकबाल भी शामिल हैं। इसी तरह सैयद शकील शान को भी उनकी नुमाया खिदमात और शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। तो ये था गुज़िश्ता एक हफ्ते का जामे जायज़ा। ये हफ्ता जम्मू व कश्मीर के लिए कई हवालों से अहम रहा। सियासी सरगर्मियों से लेकर यौम आज़ादी की तकरीबात तक, खेलों की फ़रोग़ से सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ तक, तालीम और टेक्नोलॉजी से लेकर फ़िल्म और मीडिया के शोबे तक। एक तरफ हुकूमत ने खेलों, दस्तकारी, तालीम, बुनियादी ढांचे और डिजिटल मौक़े में नई पहल की, तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी, मंशियात, रोज़गार, मकामी फ़नकारों के मसाइल और अवामी सहूलियात जैसे चैलेंजेस भी बदस्तूर तवज्जो तलब हैं। हमारी कोशिश है कि कश्मीर पेन टेलीविज़न के ज़रिए आप तक सिर्फ खबरें ही नहीं, बल्कि इन खबरों के पस मंज़र, उनके असरात और उनसे जुड़े इंसानी पहलू भी पहुँचाए जाएं। इसी के साथ मुझे, मरियम को, इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कश्मीर पेन टेलीविज़न की उर्दू सर्विस।
اللہ حافظ.